فیصل صاحب یہ کچھ بیک گراؤنڈ میں نے دیے. پہلے تو یہ آئی ایس آئی سے جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی تھی جنرل عاصم منیر کی، اس کے اوپر اگر بتا دیں، پھر 9 مئی کی طرف آئیں گے. دیکھیں ندیم ملک صاحب، آپ کو بہت شکریہ، لیکن جو آپ کا انالیسز ہے وہ بائی اینڈ لارج اباؤٹ آئی وڈ سے 85% بالکل اسپاٹ آن ہے. اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو مس آؤٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جنرل عاصم منیر جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے، میں ایگزیکٹ ایشو تو نہیں بتا سکوں گا کیونکہ وہ اس کے تانے بانے کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں اور میں اس سے تھوڑا پرہیز کروں گا، لیکن انہوں نے ایمانداری سے یہ کام کیا. اور یہ جس دن کام کیا اس سے ایک دن پہلے میں نے ان سے یہ بات کہی، کیونکہ میں منسٹر تھا اور وہاں پی ایم ہاؤس میں ملاقات ہوئی. میں نے کہا آپ کے اوپر فیلڈنگ لگ گئی، یہ کام نہ کرنے جائیں. تو ان کے ایگزیکٹ کوٹڈ ورڈ یہ تھے کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں پاکستان اور اپنے وزیر اعظم سے بے ایمانی کروں تو میں یہ نہیں کر سکتا. میں نے ٹھیک ہے سر. اگلے دن انہوں نے یہ چیزیں پیش کر دی. پیش کرنے کے بعد ان کو بغیر کسی ڈیسنٹ سیریمنی کے تحت ان کو ہٹا دیا گیا. اور جب ہٹا دیا گیا تو اے جی تھے فیض حمید اس وقت کے، اور باجوہ صاحب تھے جہاز پہ. جب پرائم منسٹر صاحب نے اتاولے ہو گئے وہ ان کو کہ ابھی ابھی ہٹانا ہے، اور 11:15 بجے فیض حمید صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی کا چارج بھی سنبھالا. اتنا سیویئر پریشر تھا، اور ڈی جی سی ہونے کا کوئی ریزسٹنس نہیں تھی ویسے، لیکن پینل کا کہا گیا تھا، لیکن وہ پینل کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. اور کیونکہ عاصم منیر صاحب نے بہت جگہوں پہ سرو کیا اور ایک ایماندار نیک نیت آدمی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، تو میرٹ کے اوپر تو ان کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی اور بربریت ہوئی. اور اس کے بعد بھی ہر حتم کوشش کی گئی کہ وہ کسی بھی طریقے سے چیف کے رن میں بھی نہ آ سکے اور کوالیفائی بھی نہ ہو سکے. لیکن جس کو اللہ چاہتا ہے اس کا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ جو نادرا کا ڈیٹا لیک ہونے کی میں نے ابھی تفصیل بتائی ہے، یہ اس وقت کیا جب ان کی ابھی نامینیشن انڈر کنسیڈریشن تھی ایز آرمی چیف، اس وقت ایکسیس کی گئی تھی تاکہ ان کو ڈسکریڈٹ کریں، سعودیوں کو جا کے بتائیں کہ یہ تو ایران گئے تھے. دوسرا ہے، اور جو اب ایران کی آپ نے بات کی ہے، وہ اس وقت بھی میں وزیر تھا. تو ایران میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک رات رکے تھے، لیکن یہ پرائم منسٹر کی مرضی سے، ان کی اجازت سے، ان کے مشورے سے ایک دن رکے تھے. میں ان چیزوں کو جان بوجھ کے ایکسپلین کرنے سے سعودی عربیہ کو بھی اس کے بڑے کرنے کی کوشش کی آخری وقت کوشش کی. اور وہ جو سعودی عربیہ میں ایک چھوٹا سا جن بیٹھا ہوا تھا جو ہر چیز بتاتا تھا، اس کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول تھا عاصم منیر صاحب کو خراب کرنے کے لیے، مس لیڈ کرنے کے لیے. طارق فضل صاحب سے پوچھتے ہیں. طارق صاحب، آج پرائم منسٹر نے قومی اسمبلی میں جا کے اس چیز کو وضاحت کرنا پسند کی. اس کی کوئی خاص وجوہات میں سے کچھ بتائیں گے آپ؟ کیا وجہ تھی کہ پرائم منسٹر کو آج قومی اسمبلی کا فلور چننا پڑا یہ بتانے کے لیے کہ نہیں عاصم منیر نے یہ بات بتائی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب، انفارچونیٹلی ملک جب اب شدید ترین مشکلات اور بحران کا شکار ہے، اس میں کئی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور کئی ایسے موضوعات پہ بات ہو رہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسے ہوتا ہے نا کہ زمانہ امن ہوتا ہے، ہر طرف سکون ہو، امن ہو، لوگ خوش ہوں، تو پھر اس طرح کی باتیں اگر منظر عام پہ بھی آئیں یا موضوع بحث بنے پروگراموں کی، تو بندہ کہتا ہے کہ چلو یہ بھی ایک ہسٹری ہے، پتہ ہونی چاہیے سب کو کہ کس کے کیا کرتوت رہے ہیں. لیکن اب مشکل حالات میں بھی یہ باتیں اگر ڈسکس ہو رہی ہیں تو فیکٹ ہے. پرائم منسٹر نے چونکہ یہ ایک ایسے حقائق ہیں جن سے قوم کو آگاہ ہونا چاہیے، تو اس لیے انہوں نے آج یہ بات جو ہے یہ قوم کے سامنے رکھی ہے اور بڑی تفصیل سے رکھی ہے، بڑی حقائق کے ساتھ رکھی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس میں آپ اس کے کرکس کو دیکھیں تو ایک ایسا شخص جس کا نام عمران خان ہے، جو اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا ہے، اور جسے جعلی اور بوگس طریقے سے صادق اور امین کا ایک سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ کے ایک متنازع چیف جسٹس سے دلوایا گیا ہے، اس صادق اور امین کی آپ کرتوت دیکھیں کہ یعنی گھر میں کرپشن ہو رہی ہے، گھر کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں سے تحائف وصول کر رہے ہیں اور کروڑوں کے تحائف وصول کر رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی تحفہ لے رہے ہیں. اور جب اس کی خبر اسے ہوتی ہے، کوئی بھی شخص، یہ میں بڑے خلوص سے یہ بات کہہ رہا ہوں ملک صاحب کہ کوئی بھی شخص، پرائم منسٹر تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اسے یہ بتاؤ کہ میرے گھر میں اس طرح کی نقب لگائی جا رہی ہے، خود وہ اس کا حصہ اگر نہیں ہے یا ہے جو بھی، اسے اس کی تحقیقات کرنی چاہیے، اس کا پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ کرنے کی بجائے جس شخص نے آپ کو خبر دی ہے آپ اس کو سیک کرنے کے پیچھے پڑ گئے، اس کو تبدیل کرنے کے پیچھے پڑ گئے. یہ بہت بڑا، اس لیے وزیر اعظم نے بات کی ہے کہ یہ قوم کے لیے بہت بڑا ایک پیغام ہے کہ اب کیوں آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کیوں آپ ایک ایسے شخص کی اندھی تقلید میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو مطلب اخلاقی طور پہ تو میں بات نہیں کروں گا، چھوڑیں وہ تو سب کو پتہ ہی ہے، لیکن پرفارمنس دیکھیں وہ زیرو. اپنے آپ کو جو عمران خان صاحب نے پورا ایک اپنا جو
پریزنٹ کیا ہوا ہے اپنا ایک اسٹیچر، وہ جناب میں بہت آنیسٹ ہوں، میں بہت ایماندار ہوں، میں بہت سمپل ہوں، اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ آپ کو صرف اس ایک واقعے میں نظر آتی ہے کہ جو شخص آپ کو رپورٹ کر رہا ہے آپ چاہ رہے ہیں وہ تبدیل ہو جائے. جو میرے گھر میں معاملات چل رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، تحفے آ رہے ہیں، وہ بارگیننگ کے ذریعے آ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ میں اس کو تھوڑا سا لنک کر لیں اب اس دوسرے واقعے کے ساتھ جو آپ نے 9 مئی کا ذکر کیا. میں یہ کہوں گا عمران اپنا ملک صاحب کہ 9 مئی جو ہے نا یہ پاکستان کے لیے 9/11 ہے. اس کو اس تناظر میں نہ دیکھیں. اور آج فیصلہ کرنا پڑے گا قومی سلامتی کے اداروں کو، بالکل وہی فیصلہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ نہیں ہے. پاکستان کی قوم کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس دورائے پہ جب ایک شخص، ایک پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر پہ ایک الزام لگتا ہے کہ اس نے 60 ارب روپیہ جو پاکستان کے قومی خزانے میں جمع ہونا تھا وہ اس نے ایک شخص کو دیے اور اس کے بعد اس سے تحفے بھی لیے یہ اور اسے 400 کنال زمین بھی لی. اس الزام پہ اگر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ فوجی تنصیبات پہ حملے کر دیتے ہیں، آپ جناب شہداء کی جو یادیں ان پہ حملے کر دیتے ہیں. تو یہ اگر آپ نے روکنا ہے، اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کو روکنا ہے تو پھر اس میں پھر وہی ہے، پھر 9/11 کے بعد جو امریکہ نے کیا تھا وہی آپ کو کرنا پڑے گا. دوست یا دشمن یہ لکیر کھینچنی پڑے گی آپ کو. جو فوج کے اعلیٰ ترین عہدوں پر موجود لوگ ہیں فیصل ووڈا صاحب، وہ یا ریٹائرڈ لوگ ہیں، وہ اس کو وہی کہتے ہیں جو انہوں نے لفظ استعمال کیا. وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کا 9/11 ہے، 9 مئی جو ہے. 9/11 اگر یہ پاکستان کا ہے تو اس کا ہدف کیا تھا آپ کے خیال میں؟ میں نے تو ایک اپنا انالیسس دے دیا، آپ کی زبانی جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے ندیم علی کا سب سے پہلے تو یہ کہ BBC کی جو اردوئی خبر تھی وہ بائی اینڈ لارج بالکل ٹھیک خبر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ 9 مئی کے ہدف 2 تھے، بہت سمپل تھے، اور اس کے بہت زیادہ نقصان، 2 میجر نقصان بھی خان صاحب نے اپنی زندگی، اپنی سیاست، اپنے کریئر کے اندر کیے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ بہت سیدھا سا گیم تھا کہ اشتعال دلا کے آپ نے اندر گھسنا تھا اور سمبولک وے میں اس کو روکنے کے لیے گولیاں چلنی تھی اور عام آدمی نے مرنا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست نے، فوج نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا. ریاست نے ایک ماں کا حق پورا کیا کہ ان کو اندر آنے دیا. چیزیں تو ریپیئر ہو جائیں گی، لاکھوں روپے کی ٹی وی بھی نئے بن جائیں گے. ٹارگٹ کون تھا 9 مئی کا؟ دیکھیں اس کا ہدف یہ تھا کہ یہ سب، دیکھیں ایک تو سٹیپ ڈاؤن کا تو کوئی کویسچن نہیں ہے. اب آرمی کے اندر جو سیٹ اپ ہے آرمی کا کئی سالوں سے، اس میں سٹیپ ڈاؤن یا کو نہیں ہو سکتا، یہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. لیکن مارشل لاء کا جو سوال ہے وہ بالکل جائز تھا اور ایک نفرت آمیز سچویشن تھی جس میں خانہ جنگی آگ کی طرح پھیل جاتی. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا نقصان کیا، جو شہداء کے آپ جب گھر میں گھس گئے یا ان کے شہداء کے جو ایریاز میں گئے اور آپ نے جو حرکت کی، تو آپ قبروں سے لوگوں کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں. اس کو پاکستانی قوم نے بھی بہت سیویرلی ریجیکٹ کیا. تو خان صاحب کی جو اپنی ایک پاپولیرٹی تھی، لائکنگ تھی ود ان دا انسٹیٹیوٹ، وہ بہت حد تک بائی اینڈ لارج ڈیمیج ہو گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنا شہداء، دیکھیں نا، میری والدہ وہ اللہ جنت نصیب کرے، میں نے پارٹی چھوڑی، میری والدہ کو سوشل میڈیا کے PTI کے ٹرولز نے نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے جی، یہ تو آپ قبر کے اندر آپ گھس گئے ہیں. تو آپ جب پولرائز اتنی سوسائٹی کو کر دیں اپنے منصب کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، تو اس وقت تو 6 مہینے پہلے جب میں نے اسٹانس لیا تھا میں تو دیکھ رہا تھا یہ سب کچھ، مجھے تو پتا تھا. تو آج جب لوگ کیڑے مکوڑے، ابھی 72 گھنٹے میں آپ کو اور بھی کیڑے نظر آئیں گے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بہت شہید خان کے. ٹھیک ہے، اور ان کی مین چیز یہ ہے کہ ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ تمہارے سگریٹ کے پیسے نہیں تھے، تم کہاں سے کھانا پینا گھر بار کہاں سے لے کے آئے. تو آج کے چھوڑنے میں، اور آج جو 9 مئی کو کسی نے کنڈیم نہیں کیا، نہ PTI نے کنڈیم کیا، نہ کسی آدمی نے کنڈیم کیا. اس کا سب کو ایک خواب آیا رات کو اور سب کو یاد آ گئی کہ 9 مئی کو خود عمران نے بھی کنڈیم نہیں کیا. میں تو مانتا ہوں، پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ میرے شہید ہو گئے، اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھاتے ہیں. میرے شہید ہو گئے، اور جو شہید پاکستان کے لیے ہوئے، جنہوں نے بارڈرز پہ اپنی جانیں دی، ان شہیدوں کو آپ نے ان کی بے حرمتی کی، ان کی جگہوں کی. اس کا تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پھر مظاہرہ کا. دیکھیں یہ جو لیڈرشپ ہے نا، اس لیڈرشپ کو تو آپ کو آرمی ایکٹ کے تحت اب چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ میرا کوئی PDM، آپ کہتے ہیں کہ PTI کی لیڈرشپ کو آرمی ایکٹ میں پکڑ لیں، اڑا دینا چاہیے اس چیز کے اندر. ٹھیک ہے، یہ وہ کام کیا ہے جو چاہے آپ ملوث ہو، آپ کو بھی پکڑ لیں. ٹھیک ہے، جو پبلک ہے، جو عام بچے ہیں، ان کو ریاست کو میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں، ان بچوں کو جن کو برین واش کیا گیا، ان ماں بہن بیٹیوں کو، ان بزرگوں کو، ان کو خدا را ان کے لیے رحم دلی دکھائے. ان کو آرمی ایکٹ میں اگر آپ ٹرائل کریں گے تو ان کی 10-15 ہزار فیملیز تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. وہ 18 سال 22 سال 24 سال ہلکی ہلکی داڑھی والے بچے ہیں جن کو اشتعال دلایا گیا. لیکن میرے پاس 8 مئی کو 11 افراد میرے گھر میں تھے اسلام آباد کے، جن کو میں نے شیلٹر دیا، جو میں سمجھا بہتر میں نے کیا.
لیکن اس وقت جب وہ 11 آدمی میرے گھر میں میرے مہمان تھے, ان 11 آدمیوں کو بھی لیڈرشپ کی طرف انسٹرکشن یہی آ رہی تھی کہ ISI کے ہیڈ کوارٹر جانا ہے. وہ 11 لوگ کون تھے؟ نہیں وہ تو میرا مناسب نہیں ہوگا کہ میں نے ان کو 11 پارٹی ورکرز تھے یا لیڈرز تھے؟ نہیں لیڈرز تھے نا, ورکرز سے تو نہیں, میں اپنے گھر میں اتنے سارے ورکرز تو نہیں رکھتا. 11 ٹاپ تو 11 لیڈرز آپ کے گھر تھے؟ بالکل تھے. میں تو پہلے میں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے, اور انہوں نے ISI ہیڈ کوارٹر جانا تھا. ان کو ISI ہیڈ کوارٹر. تو پھر تو انہیں جا کے پریس کانفرنس کرنی چاہیے, جا کے تفصیل بتائیں کس نے ان کو بولا تھا. دیکھیں میں تو ندیم ملک صاحب بہت کلیئر ہوں اپنی لائف میں. جب میں تفصیل دکھانے آؤں گا تو میں کراچی سے شروع ہوں گا, چکوال تک جاؤں گا, کوئٹہ سے ہلا کر پھر واپس الہ آباد آؤں گا. آئی ایم ویری کلیئر. مجھے میرا ہدف پتہ ہے, جو میرا قوم سے وعدہ ہے. لوگ پہلے 6 مہینے پہلے مجھے گالیاں دے رہے تھے. جس طرف آپ کا اشارہ ہے یہ کام آدمی کو کرنا ہے اپنی تحقیقات کے نتیجے میں. دیکھیں جس طرف آپ کا اشارہ سر تحقیق, ہم تو منسٹری تھے, ہم کابینہ کا حصہ تھے, نیکسٹ ٹو دا پرائم منسٹر دا پاکستان. عمران خان صاحب کی 4 کمیٹی کے حصے. ان لوگوں نے جو تباہی کی ہے, یہ 2 خاص نے, ان کی تباہی اگر ان کو 100 دفعہ پھانسی پر ٹانگا جائے چوک پر تب بھی کام ہے.